الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جسد بني آدم لمضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا لاکھ تک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے مرشد خانے پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ہم دکانوں پہ بیٹھے تھے، ہم کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، ہم ملیں کارخانے چلا رہے تھے، دنیا کے کاموں میں مصروف تھے، اللہ کو بھلائے بیٹھے تھے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ دامت برکاتہم العالیہ کو کہ دنیا کے جھنجھڑوں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر اللہ کی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو اور ان کے گلشن کو جس انداز میں انہوں نے آباد رکھا ہے، ایک مالی کی طرح ایک ایک پودے کو پانی دیا ہے، ایک ایک پھول کو تراشا خراشا ہے، یہ انہی کی محنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنوا سے حضرت پیر سید محمد شاہ دامت برکاتہم کے ذریعے ان کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم دائم رکھے. میرے بھائیو، ہر بندے کی زندگی میں 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ان 3 دنوں کے اثرات ہر بندے کی زندگی میں نظر آتے ہیں اور وہ 3 دن ہر بندے کے لیے زندگی اور موت کے دن ہوتے ہیں. پہلا دن کون سا ہے؟ اس کی ولادت کا دن. ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں، نعرے بجائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی اور ہمیں اس دنیا میں آ گئے. یعنی ولادت کا دن ہر بندے کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. دوسرا دن ہر بندے کی زندگی میں اہمیت والا دنیا سے واپس جانے والا دن ہوتا ہے. جب اپنے چند سال کی زندگی جو اللہ نے مہلت دی تھی، اس مہلت کو گزار کر جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ گیا کہ یا غفلت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا دنیا کی زندگی سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، آقا فرماتے ہیں گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ جو دوسرا دن ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سوچنا کہ تم مفہوم ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے وقت گزارو گے، اگر تمہارا غفلت میں وقت گزرے گا موت غفلت میں آئے گی. تم اگر دنیا کا شکار ہو کے وقت گزارو گے دنیا کی مصروفیات میں تمہیں موت آئے گی. کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اللہ کے ذکر میں مصروف رہ کر گزارو گے تو یاد رکھنا تمہارا آخری وقت بھی ایسے ہی گزرے گا. جب تم دنیا سے جاؤ گے پھر تم دنیا کی مصروفیت نہیں، اگر ذکر کرتے ہو تو ذکر کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے. اگر کلمے کا ورد کرتے رہے اور وقت پاس کرتے رہے کلمے کے ساتھ تو آخری لمحہ اللہ تعالیٰ سب کو کلمہ نصیب فرمائے. کما تعیشون تموتون، تم جس طرح زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی.
میرے بھائیوں واقعی یہ موت کا دن، دنیا سے واپس جانے کا دن، یہ بڑا کٹھن دن ہوتا ہے. اس دن فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ گئے یا ہم غفلت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر بندے کی زندگی میں یہ دوسرا دن بھی بڑی اہمیت والا ہوتا ہے. اور پھر ہماری زندگی میں ایک میرے بھائیوں تیسرا دن بھی آنا ہے. وہ تیسرا دن سب سے زیادہ اہمیت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فیصلے کا دن قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کا دن قرار دیا ہے. جس دن ترازو لگے گا، حشر کے لیے ساری امتیں، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نامے اعمال کو لے کر جائیں گے. اللہ اکبر. وہ بڑی اہمیت کا دن ہوگا. خوش قسمت ہوں گے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائیں گے، اور کچھ ایسے بدقسمت ہوں گے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. یہ وہ بدقسمت ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اللہ کی ناراضگی میں گزارا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، دنیا کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا. وہ آقا جو ہمارے لیے روتے رہے، جو راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اس امت کے لیے آنسو بہاتے رہے. ایسے آنسو بہائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا ایسے روتے تھے، اتنا کثرت سے روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، اس امت کے لیے، اس امت کی فلاح کے لیے، اس امت کو جنت میں لے جانے کے لیے، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، روتے رہے. میرے بھائیوں، ہم نے ان کی آنسوؤں کی قدر نہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا، اور پھر حقیر جانا ان سنتوں کو. اور پھر جب ہم سنتوں کے تارک ہوتے ہیں تو پھر اس طرح استہزاء اڑاتے ہیں سنتوں کا کہ جب کوئی بندہ کسی سے سوال کرے کہ میرے بھائی تم نے فرض تو ادا کر لیے، تم نے سنتیں ادا نہیں کی، تو انسان پھر دیکھے، اپنی حیثیت کو پہچانے اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھے، تو اس وقت یوں کہتا ہے کہ میں نے سنتیں ہی تو چھوڑی ہیں، فرض نہیں چھوڑے. آج میرے بھائیوں ہمارا سراپا دیکھ کر کافر اور مسلمان میں فرق ختم ہو گیا. آج چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جا رہا ہے یا ان کا نافرمان جا رہا ہے. آج ہمیں اپنے احتساب کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سراپا کیسا ہے. ہمارا سراپا اگر آقا کے سراپا جیسا ہوگا تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کی نظر ہم پر پڑے گی. اگر اللہ کی رحمت کی نظر آج ہماری، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. آقا کی سنتوں کو کاٹ کر نالی میں ہم بہا رہے ہیں. اور جب غمی کا موقع آتا ہے، ہمارے گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے، اس خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی آقا کی تمام سنتوں کو ہم توڑتے ہیں. آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانکیں، احتساب کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ اپنی ہماری خوشیاں کیسی ہوتی ہیں. جب ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ہم ناراض لوگوں کو بھی منا لیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بلاتے ہیں کہ ناراضگی ختم کرو، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، ہمارے گھر خوشی کا موقع ہے. اپنے بھائی، روٹھے ہوئے بھائی کو مناتے ہیں، روٹھی ہوئی بہن کو مناتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کو مناتے ہیں، حتیٰ کہ اس درجے میں ہر ایک کو مناتے ہیں کہ جس خاتون نے گھر کے اندر نوکرانی کے طور پر کام کیا ہوتا ہے، کسی وجہ سے اس کو اگر نکال دیا تو بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر اس نوکرانی کو بھی منا کر اپنے گھر میں لاتے ہیں کہ آ جاؤ، آج میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے، میری خوشی میں تم شریک ہو، تمہارے لیے یہ تحفہ ہے، تمہارے لیے کپڑے ہیں، تمہارے لیے جوتے ہیں، تمہارے لیے ہدیے ہیں، آج میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. سب کو منا کر لایا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو منا کر نہیں لایا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل اس دن بھی ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر گلا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں،
پھر ہم لوگوں کے اندر یہ بیٹھ کر یہ شکوہ گناہ ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، پھر ہم یہ بات سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بھائی ہمارے بات نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، یہ رشتوں کے اندر جو انتشار ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور اخلاق کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، زندگی میں دوبارہ بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کون کون عہد کرتا ہے انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ تم دنیا کی زندگی کے آتے ہو، تمہیں اگر سفر درپیش ہوتا ہے، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، تو تم مال و منال ساتھ لے کر جاتے ہو، سادے راہ ساتھ لے کر جاتے ہو، ایک بیگ لے کر جاتے ہو، اور سکہ رائج الوقت جو اس وقت کا ہوتا ہے، وہ جو کرنسی ہوتی ہے، اگر امریکہ میں گئے تو ڈالر لے کر گئے، سعودیہ میں گئے تو ریال لے کر گئے، یونائٹڈ عرب امارات میں گئے تو درہم لے کر گئے، جس ملک میں جاتے ہو وہاں کی کرنسی لے کر جاتے ہو۔ یاد رکھو، ایک تیرا لمبا سفر بھی تمہیں درپیش ہے، تمہیں اپنی قبر میں اترنا ہے۔ اس قبر کی زندگی میں یہ کرنسی کام نہیں آئے گی، اس قبر کی زندگی میں یہ مال کام نہیں آئے گا، اس قبر کی زندگی میں تم نے اکیلا اترنا ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے، اور برزخ کی دنیا ہے، اور پھر آخرت کی دنیا ہے، اس آخرت میں تمہارے لیے جو سکہ رائج الوقت ہے وہ مال منال نہیں، اولاد نہیں، بلکہ وہ ثمرہ ہوا دل ہے، جو سکہ رائج الوقت ہے۔ اس سکے رائج الوقت کو تم ثمرے ہوئے اخلاق سے بھرے ہوئے دل کو جب اللہ کے حضور لے کر آؤ گے تو یہ سکہ اس دنیا میں چلتا ہے، اس دنیا میں نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ خانقاہوں میں ہم جب آتے ہیں تو اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں، روحانی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آتے ہیں، جھوٹ سے نجات کے لیے آتے ہیں، حسد سے نجات کے لیے آتے ہیں، حرص کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، حسد کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تکبر کو تواضع میں تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، غفلت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ اور واقعی یہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، انسان بنی آدم کے جسم میں، اس کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس گوشت کے لوتھڑے میں فساد برپا ہوتا ہے تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت، جب تم اس کی اصلاح کر لیتے ہو، جب اس کو تم سنوار لیتے ہو، صلح الجسد کلہ، یہ جو دل کا سنورنا ہے میرے بھائیوں، یہ صرف دل کا سنورنا نہیں، یہ پھر آنکھوں کا سنورنا بھی ہے، یہ پھر دل کا سنورنا نہیں، یہ ہاتھوں کا سنورنا بھی ہے، یہ دل کا سنورنا نہیں، یہ دماغ کے سوچنے کا سنورنا بھی ہے، یہ دل کا سنورنا نہیں، یہ قدموں کا چلنا بھی پھر نیکی کی طرف بدل دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اگر سماتا ہوں تو صرف مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے، اور میرے بھائیوں، اس گھر کے اندر سے جب غلاظت دور ہوتی ہے، اس گھر کی جب ہم صفائی کر لیتے ہیں، اس گھر کا جب ہم تزکیہ مرشد کے ذریعے کروا لیتے ہیں، ان خانقاہوں میں آ کر جب اس دل کو سنوار لیا کرتے ہیں تو پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ خود آ جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دل ہمارا ہے تو اس کی صفائی بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے مہمان بن کر اس دل میں آنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں دیکھ لیں کہ جب ہمارے بیٹھک ہوتی ہے، اس بیٹھک کی صفائی کرنی، اس کی صفائی کرنی، اس کے بستر کی چادر تبدیل کرنی، اس کے باتھ روم کی صفائی کرنی، اس کی کارپٹ کی صفائی کرنی، یہ میزبان کا کام ہوا کرتا ہے یا مہمان کا؟
یہ میزبان صفائی کرتا ہے. ہم میزبان ہیں اس دل کے گھر کے. ہم نے اس دل کے اندر کی صفائی کرنی ہے, اس دل کی غلاظتوں کو دور کرنا ہے, اس دل کو سنوارنا ہے. جب اس دل کو ہم سنوار لیں گے اللہ تعالیٰ خود اس دل میں تشریف لے آئیں گے. اور واقعی میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان کا دل سنورتا ہے, جب انسان کے اعمال سنورتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان مال و منال کی طرف نہیں دیکھتا, پھر دنیا کے مال کی طرف نگاہ نہیں کرتا, پھر ہمارے سکوں اور سکہ رائج الوقت کے اندر اور سونے چاندی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتے ہیں تو مومن کے دل کی طرف فرماتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کون گورا ہے کون کالا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے سروکار نہیں کہ کوئی یورپ کا رہنے والا ہے یا کسی اسلامی ملک کا رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے کہ بال اس کے گھگریالے ہیں, اس کے بال سیدھے ہیں. اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا, نہ ہی ہمارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی کتنا غریب ہے, کوئی کتنا مال و منال والا ہے, کوئی کتنی عزتوں والا ہے, منصب اور جاہ والا ہے, دنیا کا حکمران ہے, دنیا کا کارخانے دار ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے قلب کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں, آج اس مجلس میں, آج اس اجتماع روحانی اصلاحی اجتماع کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی ہم انشاءاللہ ذکر فکر والی گزاریں گے. انشاءاللہ آئندہ زندگی اپنے قلب کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, اس سے کوئی بد عمل سرزد ہو جاتا ہے, اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. وہ نقطہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو دور فرما دیا کرتے ہیں. اگر وہ توبہ غائب نہیں ہوتا تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر چوتھا نقطہ لگ جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ مومن کے دل کو بالکل اللہ تعالیٰ سیاہ فرما دیتے ہیں. کثرت گناہ کی وجہ سے, بے در پہ گناہ کی وجہ سے, توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے دل کو سیاہ فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک ہی چیز ہے جو دل کی سیاہی کو ختم کر سکتی ہے, وہ ہے توبہ, وہ ہے ندامت کی آنسو, وہ ہے پچھتا کر اللہ کے حضور پیش ہونا کہ میرے مولا میں نے تیرے حکموں کو توڑا. اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ مومن کے دل سے اگر دل سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ میرے بھائیوں آنکھوں سے نہیں نکلا کرتے, وہ دل کی کیفیات کی وجہ سے نکلا کرتے ہیں. جو آنسو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دل کی غلاظت کو دور فرما دیا کرتے ہیں. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم اگر روحانی بیماریوں کا شکار ہو گئے, تم اپنے دل کو اگر گندا کر بیٹھے, مفہوم حدیث ہے کہ تم پھر پریشان نہ ہونا. اگر اس دل میں حسد آ گیا پریشان نہ ہونا, اس دل میں ہرس آ گئی پریشان نہ ہونا, تکبر آ گیا پریشان نہ ہونا, بدنگاہی آ گئی اور اس کی نحوستیں آ گئی پریشان نہ ہونا. آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے صفائی کرنے کا منجن بنایا ہے, اور پھر فرمایا دلوں کے برتن کی صفائی کرنے کا منجن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کے ایک خلیفہ تھے, حضرت حکیم عبداللطیف صاحب 18 ہزاری والے. ان کی خدمت میں ایک بندہ گیا اور جا کر کہنے لگا, مجلس میں اور بندے بھی بیٹھے تھے, کہ حضرت میں جھوٹ بولتا ہوں, دکانداری کرتا ہوں, جھوٹ والا معاملہ کرتا ہوں, میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو حضرت نے کہا کہ ذکر کثرت سے کرو, اللہ تعالیٰ جھوٹ سے نجات عطا کرتے ہیں. پھر دوسرا بندہ آیا, اس نے بولا حضرت میں جوان ہوں, مجھے اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں, دعا فرمائیے وظیفہ بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا کوئی وظیفہ اور نہیں, تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اٹھی ہوئی نگاہوں کو جھکا دے گا. یعنی ہر بیماری کا علاج صرف اللہ کا ذکر ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کا ایک منجن ہوا کرتا ہے اور دلوں کا منجن اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. تو میرے بھائیوں, خوش قسمت ہے وہ بندے جو اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں.
ان کی قسمت کے کیا کہنے، ان کی قسمت کی کیا ٹھکانے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر اپنے ان بندوں کو یاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، تم دنیا کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے اس ذاکر بندوں کو یاد کروں گا۔ میرے بھائیو ہر چیز کا علاج ہے اور دلوں کی بیماریوں کے علاج واحد علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سکہ رائج الحق جو دل کا سکہ ہے، جو آخرت کا سکہ ہے، جو قبر کا سکہ ہے، جو پلسرات کا سکہ ہے، روز حشر کا سکہ ہے، اس سکے کے بدلے میں اگر یہ ہم کھوٹا سکہ لے کر گئے تو میرے بھائیوں یہ کھوٹا سکہ وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں دل بھی کھڑا چاہیے، سنورا ہوا دل چاہیے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اگر بازار جاتے ہیں اور وہاں جا کر فروٹ خریدتے ہیں، سیب خریدتے ہیں، آپ خود سوچئے کہ اگر ہم کھوٹا سکہ دیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں اچھا سیب ملے گا یا سیب نہیں ملے گا؟ ہمیں سیب نہیں ملے گا بلکہ ہمیں کچھ داغی سیب بھی نہیں دے گا۔ میرے بھائیو اسی طرح ہم اگر داغی دل لے کر جائیں گے، گناہوں سے بھرپور دل لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سکہ رائج الوقت جو آخرت میں چلتا ہے اس کے بدلے میں داغی دل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت نہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کہیں گے کہ تم داغی دل لے کر آ گئے، تمہیں تو سنورا ہوا دل الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سنورا ہوا دل لے کر آنا چاہیے تھا، تو دل کی صفائی کر کے نہیں لایا، تو اس لیے پھر تمہیں آج اس کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو ان خانقاہوں کی محنت یہی ہے کہ اس دل کو سنوارنے کی محنت ہے، اس دل کی دنیا کو جو اللہ کے ذکر سے ہم بے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بے آباد کر بیٹھے، اس کو اللہ کی یاد میں تبدیل کرنے کے لیے خانقاہوں کی محنت ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے اس محنت کو جاری کیا، انہوں نے یہ نعمت حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ سے لی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کے خلفاء میں تقسیم کی اور پھر اپنے مریدوں میں یہ نعمت تقسیم کی۔ آج الحمدللہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کا فیض پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں حضرت کا فیض نہ پہنچا ہو ان کے ذریعے اور ان کے خلفاء کے ذریعے۔ آپ ایک مرتبہ ایسی خانقاہ میں تشریف فرما تھے تو آ کر مجلس میں آ کر بیٹھے، تو مجلس میں آ کر بیٹھے سالکین بھی مریدین بھی بیٹھے تھے، تو کہنے لگے کہ بھائی رات میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ پہلے اپنی تنقید بیان کی، اپنی عاجزی، اپنی کمی کو بیان کیا کہ رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، اور رات مجھے کیا ہوا کہ میرے پیٹ کے اندر ریح بند ہو گئی، اور اس ریح کے خارج نہ ہونے کی وجہ سے میں پوری رات لوٹ پوٹ ہوتا رہا، پھر پچھلے پہر رات کی پھر ریح کا اخراج ہوا اور پھر مجھے کچھ سکون ملا۔ اور پھر کہنے لگے کہ جو بندہ اپنی ریح کے خارج کرنے کا بھی محتاج ہو وہ کوئی بڑی بات کہہ سکتا ہے؟ کیسے کامل مرشد تھے، اپنی تنقید بیان کی، اپنی عاجزی بیان کی، اپنی کمی کو بیان کیا کہ ہم تو ریح کے خارج کرنے پر بھی قادر نہیں، اور میں پوری رات تڑپتا رہا۔ پھر فرمایا کوئی بندہ ایسا بڑا بول سکتا ہے؟ مریدین نے کہا کہ نہیں حضرت ایسا بندہ تو بڑا بول نہیں بول سکتا۔ میں نے فرمایا کہ واقعی یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ رات جب میں ریح خارج ہو گئی، میں وضو کر کے سویا تو مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ قریشی تیری جماعت جیسی متبع سنت جماعت پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ وہ سند تھی جو ہمارے شیخ کو ملی، یہ وہ اعزاز تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ وہ کس وجہ سے دیا؟ سنت والی زندگی سے کی وجہ سے دیا کہ ہم نے اپنے سراپا کو تبدیل کیا، دل پر محنت کی، ہمارے بڑوں نے محنت کی، اپنے دل کو سنوارا، اور وہ سنوارنا آقا کو بھی پسند آیا کہ ہمارے شیخ کی وہ خواب میں آ کر انہوں نے یہ اعزاز دے دیا کہ آپ جیسی جماعت سنت کی متبع جماعت تو پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے بھائیو یہی وہ محنت ہے جو آج تک ان کی اولادوں کے ذریعے بھی یہاں جاری ہے۔
حضرت سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے برادر حضرت سید محمد شاہ دامت برکاتہم کے ذریعے بھی اور ان کے خلفاء کے ذریعے بھی جاری ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ بندہ محنت کرتا ہے، اپنے دل کی غلاظتوں کو دور کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ خود آ جایا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن محجوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خانوی کے اجل خلفاء ہیں، وہ اربعہ میں سے ہیں، وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، حکومت کے بڑے عہدیدار تھے، ڈی سی تھے۔ جب وہاں سے ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ہونے کے بعد حضرت خانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ حضرت میں بگڑا آیا ہوں، میری اصلاح فرما دیجیے۔ حضرت نے ان کو بیعت فرمایا، بیعت فرمانے کے بعد ان کو ذکر تعلیم کیا۔ اس دن ہی ذکر کیا تھا کہ دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے سوا ساری محبتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جب خاتمہ ہو گیا تو پھر انہوں نے ایک شعر کہا، اور اس شعر پر حضرت خانوی نے کہا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں حضرت محجوب کو ہدیہ اس شعر کی وجہ سے کر دیا کرتا ہے، انعام کے طور پر۔ وہ شعر کیا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ خلوت کیا ہے؟ یہ خلوت ماں سے اللہ سے نجات کا نام ہے۔ یہ خلوت کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، کارخانوں کی محبت، زراعت کی محبت، دکانوں کی محبت، اس دل سے جب بندہ اللہ کے ذکر کے ذریعے خرج کیا کرتا ہے تو اس کو دل کی خلوت کہا کرتے ہیں۔ جب دل کی خلوت مل جاتی ہے بندے کو تو اللہ تعالیٰ خود اس دل میں تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی کی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، دل میں وہ دعووں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے عشق میں ذلتیں ہی ذلتیں ہیں، لیکن ایک اللہ آپ کی عشق ایک ایسی عزت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ آپ سے عشق لگاتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتیں ہی عزتیں ملتی ہیں۔ عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مقام ہے کہ جو ہماری منتہا اور منزل ہے، اس منزل تک ہم نے انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے انشاءاللہ خالی کریں گے، اپنے دل سے ہم روحانی بیماریوں کا خاتمہ کریں گے، اپنے دل سے ماں سے اللہ کی محبت کو انشاءاللہ نکالیں گے۔ آج کی اس اجتماع کا، آج کی اس مجلس کا، اس اختتامی نشست کا جس میں ہم شریک ہیں، یہی عہد ہے، یہی عزم ہے کہ یہاں سے جانا ہے تو یہاں کے معمولات کو گھر میں بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے ذکر میں یہاں وقت گزارا، انشاءاللہ گھر میں بھی ایسا ذکر کرنا ہے۔ جس طرح تلاوت میں یہاں وقت گزارا، وہاں جا کر گھروں میں بھی تلاوت کا ماحول بنانا ہے۔ جس طرح ہم نے کثرت استغفار یہاں کیا، اپنی روزمرہ زندگی میں کثرت استغفار اور کثرت دروش شریف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو قیامت کی صبح تک رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، لوگوں کے لیے مرجع بنائے، لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ حضرت سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور دور قریب سے آنے والے